ابھی ہمارے سامنے سٹیج پر تشریف لایا احمد علی صاحب، اور احمد علی صاحب کے والد صاحب ہمارے شہید ہیں، ان کے والد صاحب تشریف لائے، ہمارے شہداء کے بچے تشریف لائے، زخمی حالت میں بعض لوگ تشریف لائے۔ ہمارے ان جذبوں کو کیسے شکست دو گے؟ شکست فاش آپ کے نصیب میں ہے، شکست فاش آپ کو ہوئی ہے۔ اور شہداء کے بعد یہ پارٹی، اس میں شہیدوں کا خون بھی شامل ہوا ہے، یہ شہیدوں کی پارٹی ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے اس پارٹی میں ہماری جس طرح اس سے پہلے میں نے عرض کیا، تاج الدین شہید کے بچے سینیٹر فیصل جاوید صاحب کے ساتھ تشریف فرما ہے، یہ تاج الدین شہید کے بچے آج ہمارے سٹیج پر جلوہ گر ہے۔ ہمارے قافلے کے وہ قافلہ، وہ نہتے لوگ جن کو گولیوں کی بوچھاڑ کی گئی، ان لوگوں پر ظلم ڈھایا گیا، وہ اس کے باوجود الحمدللہ آج بھی ان کی اولادیں، ان کی لواحقین، آپ سوال کر رہے تھے لواحقین کدھر ہے؟ آؤ، ہمارے ساتھ لواحقین بھی موجود ہے، وہ زخمی بھی موجود ہے۔ آپ فرما رہے تھے ان کے نام بتاؤ، ایک ایک کا نام بمائے تصویر پنڈال میں جلوہ گر ہے، ہر ایک میڈیا سن لے، ہر ایک ریاست کا ہر شخص سن لے ہمارے شہیدوں کے یہ تصویریں، یہ ہمارا حوصلہ بڑھا رہی ہے۔ کوئی پنجاب سے تعلق رکھتا ہے، کوئی بلوچستان سے۔ میرے سامنے ایک چٹ آئی ہے، وہ رشید احمد صاحب، شہید عبدالرشید صاحب کے بھائی، اگر سیکیورٹی والوں سے ایک بلوچستان سے تشریف لائے ہیں، کوئٹہ سے، اسماعیل کاکڑ کو سٹیج پر آنے کی اجازت دی جائے۔ اسماعیل کاکڑ صاحب شہید کے والد گرامی، ان کو کوئٹہ سے تشریف لائے۔ خیال یہ تھا کہ شاید بلوچستان سے جب ایک گھر میں شہادت ہو جاتی ہے، اس کے بعد کسی کو یہ جرت نہیں ہوتی کہ دوبارہ باہر نکلے، لیکن یہ اس فقیر اور درویش عمران خان کی پارٹی ہے، ان کے لوگ باادب بھی ہے اور جرت مند بھی ہے، آج کوئٹہ سے اس پنڈال میں تشریف لائے ہیں۔ میں سنان صاحب پنڈال میں تشریف لائے ہیں زخمی حالت میں، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور اسی حیات آباد میں اور میرے حلقے سے تعلق رکھنے والے ایک زخمی زاہد شنواری صاحب، جو عمران خان کے پرانے وفادار ہے، ان کی ٹانگ پر گولی لگی، اس کے باوجود وہ اس پنڈال میں تشریف لائے ہیں۔ ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور سیکیورٹی والوں کو گزارش کرتے ہیں ان کے لیے آسانی فرمائیں اور ان کو آگے آنے دے۔ سابقہ گورنر شاہ فرمان صاحب تشریف لائے، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ہمارے جتنے اکابرین سٹیج پر تشریف فرما ہے، علماء کرام تشریف فرما ہے، مدارس کے طلباء، علماء، مختلف مدارس اور اس کے تنظیموں کے، وہاں کے عمران خان کے ساتھ یکجہتی کے طور پر پاکستان تحریک انصاف کے علماء اور مشائخ ونگ کے عہدیداران تشریف لائے ہیں۔ مفتی عزیز احمد صاحب اگر سٹیج پر تشریف نہیں لائے، سیکیورٹی والوں سے گزارش، اچھا مفتی عزیز احمد صاحب تشریف لے آئے ہیں۔ شاہد خٹک صاحب، سہیل افریدی صاحب پنڈال میں جلوہ گر ہے عوام الناس کے ساتھ، ان سے گزارش ہے وہ سٹیج پر تشریف لے آئے۔ آپ سٹیج پر ہی تشریف فرما ہو، آپ قائدین میں آتے ہیں، یوتھ ونگ کے آپ عہدیداران ہیں۔ میرے بھائی صوبائی وزیر جناب مینا خان افریدی صاحب، آپ سے بھی گزارش کروں گا، آپ بھی سٹیج پر جلوہ گر ہو، آپ پنڈال میں موجود ہے، آپ سے گزارش کروں گا آپ بھی سٹیج پر تشریف لے آئے۔ یوتھ ونگ ISF کے تمام اراکین، تمام قائدین، ان سب کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور ان کو ان کی آمد پر ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ یہ شہداء،
یہ شہداء کی مجلس میں ہماری بہنیں، ہماری مائیں بہنیں تشریف لائی، میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ سب باادب طریقے سے رہے، اس مجلس میں باادب طریقے سے آپ شامل حال ہو۔ میں قرآن خوانی، درود و سلام کے گلدستے پیش فرماتے رہیے گا، اللہ کا ذکر کرتے رہیے گا، اللہ کریم کا ذکر کرتے رہیے گا۔ الحمدللہ میں 12 بجے سے یہاں حاضر ہوں اور ہم نے نماز ظہر با جماعت ادا کی، اس کے بعد سے ہماری قرآن خوانی ہوئی اور الحمدللہ 400 مرتبہ قرآن کریم پڑھا گیا، اور اس کے علاوہ ہمارے مدارس میں، ہمارے ان اداروں میں الحمدللہ 5 لاکھ مرتبہ درود پاک پڑھا گیا۔ الحمدللہ شہداء ڈی چوک کے لیے میں اسامہ صاحب باجوڑ سے تشریف لائے، ایم پی اے انور زیب صاحب کے ساتھ، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ زخمی حالت میں، کسی کے ہاتھ زخمی حالت میں، پاؤں زخمی حالت میں، ہم نے تاریخ میں پڑھا تھا، ہم نے تاریخ میں یہ روایات پڑھی تھی کہ زخمی حالت میں لوگ اپنے لیڈر اور رہبر کا دفاع کرتے ہیں، اور آج الحمدللہ عمران خان کے جان نثاروں نے ثابت کر دیا، موجودہ دور میں، اس دور میں اگر کسی سیاسی لیڈر پر اس طرح جان قربان کی گئی تو وہ عمران خان ہی ہے۔ ان کے نام پر لوگوں نے سر کٹائے، بازو کٹائے، پاؤں کٹائے، اور اس کے باوجود پنڈال میں جلوہ گر ہے۔ اس جذبے کو کیسے شکست دو گے؟ اس جذبے کو کیسے مات دو گے؟ یہی ہمارا جذبہ ہے۔ میں اس پنڈال میں اس موقع پر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو لوگ سامنے جلوہ گر ہے تشریف فرما ہے، خدا را بیٹھ جائے۔ یہ میرے دائیں سائٹ پر جو آدمی جہاں بیٹھا ہے، جہاں کھڑا ہے، اسی جگہ تشریف فرما ہو۔ یہ پنڈال کی رونق اس سے خراب ہوتی ہے۔ یہ عام جلسہ نہیں ہے، یہ باادب مجلس ہے، یہ شہداء کی مجلس ہے۔ مشرف افریدی صاحب ہمارے آئی ایس ایف کے عہدیدار، ان سے گزارش ہے کہ سیکیورٹی والوں کو تعاون کی درخواست ہے، مشرف افریدی صاحب کو ادھر سٹیج پر آنے دیا جائے۔ محب صاحب ہمارے زخمی ہیں، ان کو بھی سٹیج پر ان سے گزارش ہے سٹیج پر تشریف لے آئے۔ سیکیورٹی عہدیدار تعاون فرمائے ہمارے ڈی چوک کے زخمیوں کے ساتھ، شہداء کے لواحقین کے ساتھ، اور یہاں پر سامنے پنڈال میں جتنے لوگ کھڑے ہیں ان سے ایک دفعہ پھر گزارش کر رہا ہوں، عاجزانہ گزارش کر رہا ہوں، یہ پروگرام کا نظم و ضبط خراب ہوگا۔ گزارش کر رہا ہوں، یہ لوگ جس طرح تشریف فرما ہیں، آج الحمدللہ خواص عوام میں بیٹھے ہیں، ہمارے ایم این اے صاحبان بھی نیچے تشریف فرما ہے، ہمارے منسٹر صاحبان نیچے تشریف فرما ہے، آپ بھی تشریف فرما ہو، آپ بھی اس پروگرام کا ڈیکورم خراب نہ کرے۔ پاکستان تحریک انصاف منظم جماعت ہے، انشاءاللہ ہم اس پروگرام کی کارروائی آگے بڑھائیں گے۔ ہم زاہد شنواری صاحب، ان کو سٹیج پر بلایا جائے، سٹیج پر سیکیورٹی کے حکام تعاون فرمائیں، اور ہمارے جتنے مینا خان افریدی صاحب اگر سٹیج پر تشریف لے آئے تو گزارش کر رہا ہوں، لیکن ہمارے کارکنان کی، ہمارے عہدیداران کی یہ تربیت ہے۔ مینا خان صاحب ہمارے منسٹر قافلے کے ساتھ تشریف لائے، ہمارے سہیل افریدی صاحب، جناب شاہد خٹک صاحب پنڈال میں تشریف فرما ہے عوام الناس کے ساتھ۔ آپ بھی اپنی نشستوں پر، اپنی جگہوں پر صفوں میں تشریف فرما ہو، تاکہ اس پنڈال کی خوبصورتی اور بھی بڑھ جائے۔ باادب طریقے سے یہاں پر تشریف فرما ہو۔ میں اس پروگرام